اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن اللہ کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پاکستان کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسی السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما هو العلی العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم جی، بات یہ کرنی تھی، کوئی تھوڑے سے کویشچن تھے کہ یہ تو ہمارے کہنے پہ تو کوئی ہمارے تو اپنے گھر کے نہیں چلے تو پاکستان کدھر سے چلے گا، یا مسلم دنیا کہاں سے چلتی۔ حال تو یہ تھا، شاید میرا ہی تھا یا آپ لوگوں کا تھا، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ چلو میں مان لیتا ہوں میرا ہی حال برا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا خراب ہم نے کی ہے، جس کے ایک بھی کام کو آپ نہ سنا گیا، نہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا گیا، نہ اس کے غور و فکر کیا گیا، صرف اس کو ریفیوز، اس کو دور کیا گیا۔ تو وہ ہو سکتا ہے دنیا کے حالات ایسے ہوں۔ میں نے تو ایک دفعہ اپنی مما سے کہا تھا، مما دیکھو پورا گھر ہے، آپ لوگ بیٹھے ہو، اس کی تو کوئی بھی نہیں ہے، بہنیں کی زندگی دیکھتے ہیں، سب کی دیکھتے ہیں، یہ میرے کہنے کے ہوا ہے یا میں نے کیے ہیں یہ سارے؟ میں تو جو کہتا تھا تم آپ لوگوں نے تو اس کے الٹ کیا ہے، تو پھر بھی آپ مجھے ہی کہہ رہے ہو ایسے کہ یہی تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں تھیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میری خالہ تھی فمیدہ، اس کو شاید اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی خدمت کرنے سے اس کو کچھ اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ اب اس کو اگر دے دیا ہوتا ہے نا، تو اگر اس کو قائم رکھنا بھی بڑی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو سنبھالنا بھی بڑی بات ہوتی ہے، لیکن جب نہیں سنبھالا جاتا نا، پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ وہ ہوتا ہے کہ ان کی شادی ہونی تھی، یہ میرے نانا اور نانی فوت ہو چکے تھے پہلے، قصور ہاسپٹل نیا بنا تھا، اس میں تو انہیں وہ پہلے ہی لگے گئے سال کے اندر وہاں پہ، تو وہ تو فوت ہو گیا ہے۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے تھے، تو ان کو اب ان کی جو پرورش تھی وہ دیہات میں رہتے تھے یہ بالا، اور میرا ماما بھی بالکل چھوٹا تھا، ماموں، وہ بھی اتنے قابل نہیں تھا، اور اس کو ہونے بھی نہیں دیا گیا۔ اس نے ایک دو دفعہ میرے ساتھ اظہار بھی کیا تھا کہ اس کو پش کیا گیا جاتا تھا کہ شراب وغیرہ کے پیے، تو اس نے بڑے ایک سادہ سے انداز میں کہا بیچارے نے کہ میں وہاں پہ جاؤں، وہاں پہ میں اپنی پہلی وہاں تو تھے نال شراب بھی پیوا ہے، تو میں وہ پہلی ٹھیکے تے دئی تھی، تو چلو یہ تنا نہ پیوا، تو لوگوں نے مذاق اڑایا بھی تو پی نہ۔ اب ماحول اگر ہو تو وہاں پہ کتنی ایموشنل بھی ہو جاتا، کیا نہیں ہوتا، اگر زیادہ دیر اسی ماحول میں رہا جائے تو وہ تو ہو جاتا ہے پھر۔ تو جس طرح اس نے اظہار کیا تھا، تو وہ ان کی شادی تھی، تو وہ میرے والد نے کرنی تھی تقریباً، تو رشتے آ رہے تھے نا، تو یہ سارے برادری والے نا رشتہ دیکھنے گئے۔ ایک تو آ رہا تھا ٹولن سے، سرور تھا ٹولن، وہ اس کا آ رہا تھا، وہ چھوٹی خالہ کے لیے، اس کا نام ہے یہ شہر بانو، اس کا نام بھی ہے، شہرہ اس کو بولتے ہیں۔ یہ فمیدہ تھی،
میدا بھی ان کا نام ہے میدا اصل، پھر میدا لکھا ہے میرا حال ہوتا. تو وہ پھر ان کی شادی تھی. اب یہ ہوا کیا کہ میں نے کہا یہ دیکھنے گئے گھر، تو اس وقت اب میرے خالو جو امانت تھے اچھے آدمی ہیں ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو اور اچھا رکھے. وہ نا ادھر گئے تو ان کو ابھی نا مکیش وغیرہ کا کام کرتا تھا وہ، تو ابھی گھر کچے تھے نا، تو یہ غصہ کر کے آ گئے. انہوں نے ادھر سے نہ پانی پیا نہ کھایا، یہ نا جلدی سے آ گئے واپس کہ ان لوگوں نے ہم سے رشتہ مانگ لیا، یہ وہ، یا ہمیں بتایا نہیں کیا. جب میں نے پوچھا کیا ہوا، تو انہوں نے اس وقت میں تھوڑا انٹرسٹ لیتا تھا گھر کے معاملات میں، تو میں نے پوچھا کیا ہوا، تو کرکٹ کا ٹائم تھا ویسے، پھر بھی وہ میرا یہ نہیں ہے کہ میں غافل تھا، غافل نہیں تھا پھر بھی میں. تو بیڈمنٹن کا بھی ٹائم تھا، وہ پوری ہوش میں تھا. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو وہ یہو جا کچا یا گھر سے تو اسی تو روٹی بھی نہیں کھاتے آ گیا. تو میں بڑا غصہ کیتا، میں بھی چلو تم لوگوں نے دینا یا نہ دینا علیحدہ بات تھی، آپ نے ان کی اتنی عزت تو کرنی تھی نا. ابھی یہ کوئی بات ہوئی، تم لوگ بغیر کھائے بھی آ گئے، یہ تو بڑی توہین ہے تم لوگوں نے کی، تم لوگوں نے اچھا نہیں کیا. میں تو ٹک گیا، میں نے کہا اب ادھر ہی ہوگا اس کا. میں نے ضد پکڑ لی کہ اس کی سزا ہی ہے کہ اب ادھر ہی کروانا. اب یہ تھا، یہ راضی نہیں تھے. میری مما کے پاس آ رہا تھا ایک نا، یہ ادھر آ کے نا، اور شوقہ ہے اس وقت پہرے دار ہے، وہ ان کے وہ چھوٹے کا مانگ رہے تھے، لیکن وہ لڑکا خود آپ مانگ رہا تھا، اس کی ابھی والد یا والدہ نہیں تھی کوئی بھی. تو میں اس چیز کی سخت ناراض تھا. میں کہتا تھا ماں سے اپنی سے، جب میرے ساتھ ڈسکس ہوتی تھی، میں کہنا ہے امی جڑا ماں پیو نوں چھڈ کے تے آپ تانوں تسلیاں دیندا پھردا ہے، تو کس طرح کرے گا بھی ان کے ہوگا یہ سارا کام. ان کی آپ سوچ لیں بھی، ایسے میری تو سمجھ میں نہیں آتا اس کا. تو میں نے تو اب انہوں نے نا زبردستی انہوں نے نا کر دیا برحال. اب کر دیا، اس کے بعد وہ طلاق ہوئی رہی، بیٹا ہوا، وہ بھی بڑے ایک لمبے ایک لمبا چکر چلا، اس کو سارا زمانہ جانتا ہے. تو یہ چیزیں میرے ذہن میں تھی. اس کے بعد میں باہر چلا گیا، میں باہر چلا گیا، وہ ملیشیا چلا گیا. اس کے بعد مجھے 3-4 سال تو وہاں پہ پتہ ہی نہیں چلا میرے ساتھ ہوتا کیا ہے، کیونکہ ایسے فکس تھا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. چھوڑے وہ باتیں. تو وہ نا جب میں وہاں پہ وہ بتا بھی دوں گا انشاءاللہ، نام بھی بتا دوں گا، جگہ بھی بتا دوں گا، تاریخ تو پھر خود ہی مل جائے گی نا جب بندے مل جائیں گے. تو وہاں سے جب ہم یہ سارا تھا، تو میرے ذہن میں ایک تھا یہ بات کہ اب میں جو اپنی بیٹی ہیں نا، انہوں نے کیے تھے سارے اپنی مرضی سے، ہر ایک کا انہوں نے اپنی مرضی سے کیا ہے، بہنوں کا بھی سبھی کا بھی. حالانکہ میں نے کہا تھا کہ یہ چھوٹی، میں جب گیا تھا باہر تو میں نے ان کو اسپیشل کہا تھا کہ اب ایک میری بہن رہ گئی ہے، اب اس کو اگر کرنا ہے نا تو میں اس کا کروں گا. مین کہ اگر وہ بولے کہ میں نے شادی کرنی ہے اب اس کی، تو پھر منہ سے کہنا ہوتا ہے نا میں نے شادی کرنی، تو پھر میں ڈھونڈوں گا اس کا. لیکن یہ کہہ رہے تھے مل نہیں رہا، تو انہوں نے جلدی جلدی اس لیے کر دیا کہیں سے. میں آ گیا نا، تو یہ مین کہ یہ اس نے اپنی مرضی سے کرنا ہے، کہیں یہ ایگزامپل نہ بن جائے، مین کہ ایک بھی نہیں مجھے کرنے دیا. اب میں نے کہا یہ میں تو اپنی بیٹیوں کے ساتھ تو میں ضروری انشاءاللہ، کیونکہ مجھے ایکسپیرینس ہو چکے تھے کافی پاکستانی کلچر کے، تھوڑے سے نا ایکسپیرینس ہو چکے تھے کہ یہ کیا ہوتا ہے. اب میری کوشش تھی کہ میں اپنی بیٹیوں کو اپنے طریقے سے پالوں. وہی باپ، وہی بھائی ایک باپ بنا، اس کو بننے نہیں دیا گیا، چاہے جیسے بھی تھا، چاہے جیسے بھی تھا. میں الحمدللہ رب العالمین کوئی اور کمی نہیں، صرف یہی ہے کہ ان کے جو کہ میں ان کے مطابق نہیں چلا. میرا یہی تھا، ہوتا تھا ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ کہ ابھی ہم نے دنیا سے ڈرنا ہے کہ اللہ سے ڈرنا ہے. یہی ہوتا ہے نا، زمانہ کیا کہے گا، یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اب یہ گھر کا یہ حال ہے. جتنے بھی انہوں نے فیصلے کیے، جو بھی ہوا انہوں نے خود کیا ہے، میرے کہنے کے اوپر انہوں نے تو عمل نہیں کیا. کوئی بھی دیکھ لیں، کوئی رشتے کیے ہوں یا کاروبار کیے ہوں، چاہے میں نے تو جو سوچا انہوں نے تو وہ مجھے الٹا کرنے ہی نہیں دیا گیا. آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے. تو آپ بتائیں کہ یہ جو پھر بھی میرے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ اس نے کیا، میں نے کیا کیا؟ میری مرضی کے مطابق آپ لوگوں نے وہ کھولا تھا.
اور کیسے کھولا تھا؟ 6 لاکھ میں، بعد میں 30-35 کا بل بن گیا. تو میں نے کہا کہ بیٹا اب کسی اور طریقے سے تم پیسے نہ لینا، ہم خود کر لیں گے، کسی نہ کوئی چیز بھیج دیں گے، اب کسی سے پیسے نہیں لینے اگر تم نے بڑھائی کرنا ہے تو تم نے کیا کیا؟ مجھے نکال کے. ایک پلان ہی تھا نا تم لوگوں کا، ایک پلان ہی تھا نا، کیونکہ مجھے تو اب لوگوں نے ویلکم کرنا ہی نہیں تھا، پتہ نہیں کیا وجہ تھی. اب وہ وجہ آپ لوگ سمجھتے ہو. کون ہے، کدھر ہے وہ؟ یہ چھوٹی سے لوگ، یہ 2 کوڑی کے لوگ ہیں جن کا ایک پینی کی جن کی ویلیو نہیں ہے، اور اس کو ہمارا پاکستان ویلیو دے رہا ہے. تو ہر کچھ تو ہوگا نا پھر. ویلیو کیا ہے میرے نزدیک؟ تو یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. میرے اپنے والے کی بات کر رہا ہوں جی. جو اب بھائی لے لو، کیا نہیں کیا اس نے؟ کیا کھا گئے ہم؟ اس کا سونا کھا گئے. خود کام اس کو کرنا آتا نہیں، بولنے کی تمیز اس کو تھی نہیں. تو کاروبار تو ایسے ہی، اٹھنے کی تمیز تھی نہیں. وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے جیسے بیٹھے تھی. چودھریوں کا کام ہوتا ہے ریسٹورینٹ کرنا. چودھریوں، میں نے اس کو کہا بھی تھا ہمارا کام ہے، یہ ہنر ہے، اس کی وجہ سے ہماری عزت ہے. کوئی ہم چودھری نہیں ہیں جماندرو کہ ہمارے کو اتنے مربے ہوں. یہ سمجھتے نہیں تھے میری بات. انہوں نے ختم کر کے انہوں نے سلوار لائی، اور یہ آلے بھی انہوں نے مگر لگے پھرتے. لیکن کیا کرے، جس کے ساتھ اللہ ہو تو کیا ہے. اور پاکستان کا بھی یہی ہے. آج سارے دوش یہ وہ دبایا، سب کچھ کیا ہوا ہے. میں نے کیا کیا پاکستان کے بارے میں؟ کیا لا تھا جو میرا؟ کیا یہی پاکستان کے بارے میں میں نے سوچا تھا؟ اچھا سوچا، یہی سوچا تھا کہ چلو کوئی 200-300 ارب آ جائے یکدم ملک کی. اور نہ میں نے کوئی پولیٹیشین جوائن کی، نہ میں نے کسی کو کہا ووٹ ڈالو، نہ میں خود گیا. ڈال دیں آپ میرے اوپر. اچھا سوچنے پہ بھی ڈال دیں آپ. یہی آپ ہے، کوئی نہ کوئی ڈھونڈیں تو صحیح. یہ ڈھونڈا ہے آپ لوگوں نے. تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. پنجاب بہت چھوٹا ہے، پنجاب بہت بڑا ہے. اب میں نے تو یہ کہا تھا ایک دفعہ، میں نے کہا 5 دریاؤں کی زمین پنجاب، 5 دریاؤں کی زمین. میں وہ تم لوگ کوٹ کے وہ بھی پی گئے ہو، ختم ہو گئی ہے وہ کسے لے گئے نا سارے دریا تھوڑے. پھر کہتے نہیں. میں نے کہا وہ بھی کیا، کہاں ہے خوشحالی، کہاں ہے ترقی، کہاں پہ جس قوم کو 5 دریا جس کا نام ہی ہو، پنجاب 5 دریاؤں کی. دریا کو کام کا بات ہوتی. ایک ملک میں 2 بھی ہو نا تو بڑی بات ہوتی. ایک خطے میں چھوٹے سے 5 دریاؤں کے. تو کیا ہوا؟ آج ہم ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے. دونوں کی دیکھ لیں، دونوں کی پارٹی کتنی عزت ہے آپ پنجاب کی. اور ہمارے صوفیہ کرام نے جو صرف شاعری لکھی ہے، صرف وہی سن لیں تو اس سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کتنے گئے گزرے ہو چکے ہیں. معیار ہوتا ہے نا اپنے آپ کو ناپنے کا. تو میرا تو ناپنے کا معیار ہے جو ہمارے جو بزرگ لوگ تھے، بزرگان دین، بابا والد شاہ، بابا بلے شاہ، یہ سارے میرے تو یہ الحمدللہ. میں تو روتا ہوں ان کے لیے. میں تو روتا ہوں ان کو سن کے کہ ان کو کتنا کیا نہیں ہوا ہوگا ان کے ساتھ. وہ شاعری بتاتی ہے نا یہ، کبھی غصے میں، کبھی بےبسی میں، کبھی پیار میں. یہ فیلنگز ہوتی ہیں. اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو اس کو جگانے کی کوشش کریں. اللہ حافظ.